پیارے طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ آپ کا دوست، آپ کا استاد مجید مجازی اللہ کے فضل و کرم سے ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر۔ تو آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے مرثیہ۔ 10ویں جماعت کی اردو درسی کتاب بہارستانی اردو کے صفحہ نمبر 175 پر درج مرزا سلامت علی دبیر کا مرثیہ حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے پانی مانگنا۔ آج ہم اسی مرثیہ پر بات کریں گے، لیکن اس مرثیہ کی تشریح سے پہلے ہم مرثیہ صنف کے بارے میں بات کریں گے، ہم شاعر کے بارے میں بات کریں گے اور مرثیہ کے اجزائی ترکیبی کے بارے میں بات کریں گے۔ تو پیارے بچوں، سب سے پہلے ہم مرثیہ صنف کے بارے میں بات کریں گے۔ مرثیہ عربی لفظ رسا سے بنا ہے، جس کے معنی مردے کے لیے رونے اور اس کی خوبیاں بیان کرنے کے ہیں، یعنی مرنے والے کے لیے رونا اور اس کی خوبیاں اشعار میں بیان کرنا مرثیہ کہلاتا ہے۔ مرثیہ کی صنف بھی غزل کی طرح عربی سے فارسی اور فارسی سے اردو میں آئی ہے۔ اردو اور فارسی میں مرثیہ کی صنف زیادہ تر اہل بیت یا واقعی کربلا کے لیے مخصوص ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ نے سنا بھی ہوگا کہ بہت ساری مرثیاں جو ہم سنتے ہیں، جو ہم پڑھتے ہیں، زیادہ تر ان میں سے اہل بیت کے نام منسوب ہیں، اہل بیت کے لیے لکھے گئے ہیں، واقعی کربلا کا تذکرہ ان میں کیا گیا ہے۔ تو پیارے بچوں، اب اگر آپ سے کوئی یہ بتائے کہ مرثیہ کے معنی کیا ہیں تو آپ بلا جھجک یہ بتائیں گے کہ مرثیہ عربی لفظ رسا سے بنا ہے، جس کے معنی مردے کے لیے رونے اور اس کی خوبیاں بیان کرنے کے ہیں۔ اردو اور فارسی میں مرثیہ کی صنف زیادہ تر اہل بیت یا واقعی کربلا کے لیے مخصوص ہے، یہ باتیں آپ یاد رکھنا۔ لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سی عظیم شخصیات کے مرثیے لکھے گئے ہیں، اور ایسی مرثیوں کو کیا کہتے ہیں؟ ایسی مرثیوں کو شخصی مرثیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ مرثیہ کی کوئی حتمی شکل نہیں ہے۔ مرثیہ 3 مصروں، 4 مصروں، 5 مصروں اور 6 مصروں کے بندوں کی شکل میں بھی لکھے گئے ہیں۔ اشعار کی تعداد بھی مقرر نہیں ہے، تاہم شہدائی کربلا کے ماتم میں جو مرثیہ لکھے گئے ہیں ان میں چند اجزائی ترکیبی کا خیال رکھا گیا ہے، یعنی ان کے لیے اجزائی ترکیبی متعین کیے گئے ہیں۔ مثلا چہرہ، سراپا، رخصت، آمد، رجز، رزم، شہادت، بین، یعنی کہ یہ 8 اجزائی ترکیبی متعین کیے گئے ہیں مرثیہ کے لیے۔ ان کو آپ یاد رکھیں گے۔ کل کو آپ سے کوئی پوچھے کہ مرثیہ کے اجزائی ترکیبی کون کون سے ہیں تو آپ بلا جھجک ان 8 کا نام لکھیں گے: چہرہ، سراپا، رخصت، آمد، رجز، رزم، شہادت، بین۔ سب سے پہلا ہے چہرہ۔ مرثیہ کے ابتدائی اشعار جو ہوتے ہیں انہیں ہم چہرہ کے نام سے جانتے ہیں، یعنی کہ ان میں تمہید پیش کی جاتی ہے مرثیہ کی۔ جس طرح قصیدہ کا ابتدائی حصہ تشبیب کہلاتا ہے، اسی طرح مرثیہ کا ابتدائی حصہ تمہید کہلاتا ہے۔ اس کے بعد سراپا، اس حصے میں مرثیہ کے ہیرو کے اوصاف بیان کیے جاتے ہیں۔ ہیرو کی خصوصیات، خد و خال، قد و قامت اور شان و شوکت کے بارے میں بات کی جاتی ہے۔ ہیرو مرثیہ کا وہ ہوتا ہے جو مرثیہ کا کسی واقعہ کا مرکزی کردار ہو، جو آخر پر شہید ہو جاتا ہے۔ سراپا کے بعد مرثیہ میں جو حصہ آتا ہے وہ ہے رخصت۔ اس حصے میں ہیرو کو میدانی جنگ میں جانے کے لیے اس کے اہل و عیال اور عزیز و اقارب سے رخصت لیتے ہوئے دکھایا جاتا ہے۔ رخصت میں یہ کہا جاتا ہے کہ رخصت کے وقت ہیرو فلاں سے ملا، فلاں نے اس کو گلے لگایا، فلاں نے اس کی پیٹھ تھپ تھپائی، یا فلاں نے اس کی رخصتی کے وقت آنسو بہائے۔ یہ مرثیہ کا تیسرا حصہ ہے، رخصت۔ اور رخصت کے بعد ایک اور حصہ ہے آمد۔ میدانی جنگ کی منظر کشی، گھوڑے اور ہتھیاروں کی تعریفیں اس حصے میں کی جاتی ہے۔ آمد کے بعد ایک اور جز ہے رجز۔ ہیرو اپنی زبان سے اپنے خاندان کی بہادری اور مہارت بیان کرتا ہے، یعنی کہ اپنی بڑائی، اپنے خاندان کی بڑائی اور اپنے عزیز و اقارب کے بارے میں بات کرتا ہے کہ وہ کس قدر بہادر تھے، کس قدر بہادر ہیں۔ اس حصے میں شاعر
ہیرو کی زبان سے یہ شعر کہلواتا ہے۔ اگلا حصہ ہے رزم یعنی میدانی جنگ۔ اس حصے میں اصلی جنگ کی منظر کشی کی جاتی ہے۔ شاعر اپنے اشعار کے ذریعے، اپنی مہارت کے ذریعے ہمیں جنگ کے میدان کا نقشہ ہماری آنکھوں کے سامنے لا کر دیتا ہے۔ مرثیہ کا 7واں جز ہے شہادت۔ اس حصے میں ہیرو کے شہید ہونے کا دل خراش منظر پیش کیا جاتا ہے۔ شاعر درد و رنج کا ماحول پیدا کرتا ہے، کیسے ہیرو لڑتے لڑتے شہید ہو جاتا ہے، کیسے اس نے باطل کے خلاف اپنی بہادری کا مظاہرہ کیا۔ تو یہ تھا مرثیہ کا 7واں جز، اور لاسٹ اور آخری جز ہے مرثیہ کا بین یعنی کہ ماتم۔ مرثیہ کے اس آخری حصے میں شہید کی خوبیاں مؤثر انداز میں بیان کی جاتی ہے۔ ماتم اور آہوزاری کا بیان ہوتا ہے۔ شہید کے اہل خانہ، عزیز و اقارب کے ماتم کرنے کا منظر پیش کیا جاتا ہے اس حصے میں۔ تو بچوں، اب اگر آپ سے کوئی یہ پوچھے کہ مرثیہ کے کتنے اجزائی ترکیبی ہیں، تو آپ بلا جھجک یہ بتائیں گے کہ مرثیہ کے 8 اجزائی ترکیبی ہے: چہرہ، سراپا، رخصت، آمد، رجز، رزم، شہادت اور بین۔ اور آپ سے یہ کوئی پوچھے، کبھی آپ اس سوال کا سامنا کرے کہ مرثیہ کہاں سے آیا ہے، تو آپ بلا جھجک کہیں گے کہ مرثیہ عربی سے فارسی میں آیا ہے اور فارسی سے اردو میں آیا ہے۔ تو اس کے بعد اردو میں مرثیہ کی ابتدا کیسے ہوئی، کہاں سے ہوئی، اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ اردو میں مرثیہ کی ابتدا دکن سے ہوئی۔ دکن میں عادل شاہی اور قطب شاہی سلطنتوں کے بانی امامیہ مذہب کے پیروکار تھے، اور وہ اپنے ہاں امام باڑوں میں مرثیہ خوانی کرواتے تھے۔ اردو کا سب سے پہلا مرثیہ گو دکنی شاعر ملا وجہی تھا۔ لکھنؤ میں اس صنف کو مزید ترقی ملی۔ میر ببر علی انیس اور مرزا سلامت علی دبیر جیسے شعراء نے مرثیہ کی صنف کو اعلیٰ مقام عطا کیا۔ مرثیہ کا زیادہ استعمال واقعی کربلا کو بیان کرنے میں ہوتا رہا۔ جدید تنقید کی روح سے مرثیہ گوئی کو فن شاعری کا سب سے حساس اور کٹھن عمل قرار دیا گیا ہے۔ یعنی کہ مرثیہ کہنا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ ہم غزل آسانی سے کہہ سکتے ہیں، ہم کوئی نظم، کوئی قصیدہ آسانی سے کسی کی تعریف کر سکتے ہیں، لیکن مرثیہ کہنا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ اور مرثیہ کے بارے میں آپ سے یہ کہتا چلوں کہ مرثیہ مرنے والے کی تعریف ہوتی ہے، جو مرے ہوئے انسان کی تعریف میں مرثیہ کہا جاتا ہے، اور قصیدہ کسی زندہ انسان کی تعریف میں کہا جاتا ہے۔ قصیدہ کے اجزاء ترکیبی 4 ہیں: تشبیب، گریز، مدح اور دعائیہ، جبکہ مرثیہ کے اجزاء ترکیبی 8 ہیں۔ تو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ جدید تنقید کی روح سے مرثیہ گوئی کو فن شاعری کا سب سے حساس اور کٹھن عمل قرار دیا گیا ہے۔ شعری اصناف پر مکمل گرفت رکھے بغیر کوئی بھی شاعر ایک فکر انگیز اور جاندار مرثیہ نہیں کہہ سکتا۔ تو بچوں، اگر میں آپ سے اب یہ سوال پوچھوں کہ مرثیہ، اردو مرثیہ کی ابتدا کہاں سے ہوئی، تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ ہاں، بالکل صحیح کہ آپ کا جواب ہوگا کہ اردو مرثیہ کی ابتدا دکن سے ہوئی۔ اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ پہلا مرثیہ گو شاعر دکن سے کون ہے، تو آپ بلا جھجک یہ کہیں گے کہ پہلا مرثیہ گو شاعر ملا وجہی تھا۔ تو لکھنؤ میں اس صنف کو مزید ترقی کن شعراء نے دی؟ کن شعراء نے مرثیہ کو آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ میر ببر علی انیس اور مرزا سلامت علی دبیر نے مرثیہ گوئی کی فن کو آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیا۔ تو پیارے بچوں، اب ہم درسی کتاب کی طرف آئیں گے، جہاں پر ہماری کتاب کے صفحہ نمبر 175 پر حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پانی مانگنا کے عنوان کے تحت یہ مرثیہ درج ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اس مرثیہ کے شاعر سے متعلق بات کریں گے۔ مرزا سلامت علی نام اور دبیر تخلص 9 اگست 1803 عیسوی کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ یعنی کہ 1803 عیسوی میں مرزا سلامت علی دبیر دہلی میں پیدا ہوئے۔ 1803 عیسوی یعنی کہ وہی سال جس سال باغ و بہار کی اشاعت ہوئی۔ دبیر کے والد کا نام مرزا غلام حسین تھا۔ کم عمری میں والد کے ساتھ لکھنؤ آئے اور یہی تعلیم و تربیت حاصل کی۔ عربی اور فارسی میں کمال حاصل کر لیا۔ شاعری کا شوق بچپن سے تھا۔
ابتدا میں میر ضمیر کے شاگرد ہوئے، مگر اس کے بعد وہ اپنے استاد سے بہت آگے نکل گئے۔ مرزا دبیر کا انتقال 1875 عیسوی میں لکھنؤ میں ہوا۔ تو پیارے بچوں، اب اگر آپ سے یہ سوال پوچھا جائے گا کہ مرزا دبیر کا اصلی نام کیا ہے، تو آپ کہہ دیجئے گا کہ مرزا دبیر کا اصل نام مرزا سلامت علی ہے۔ مرزا دبیر کب پیدا ہوئے؟ مرزا دبیر 1803 عیسوی میں دہلی میں پیدا ہوئے۔ مرزا دبیر کے استاد کون تھے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مرزا دبیر کے استاد میر ضمیر تھے۔ مرزا دبیر کا انتقال کب ہوا؟ تو جواب ہے مرزا دبیر کا انتقال 1875 عیسوی میں لکھنؤ میں ہوا۔ تو اس سے پہلے کہ ہم آج کا یہ مرثیہ پڑھیں گے، اس کی تشریح کریں گے، میں آپ سے واقعہ کربلا کے سے متعلق چند اہم باتیں بتانا چاہوں گا، کیونکہ آج جو مرثیہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ دراصل کربلا کے واقعات میں سے ایک واقعہ ہے۔ واقعہ کربلا کے بارے میں تقریباً تمام مسلمان جانتے ہیں، جہاں پر حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے 72 جانسار ساتھیوں کے ہمراہ یزیدی فوج کے ساتھ نبرد آزما ہو کر شہید ہو جاتے ہیں۔ واقعہ کیوں اور کیسے پیش آیا، اس کے بارے میں تاریخ گواہ ہے کہ آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد، یعنی اس دنیا سے چلے جانے کے بعد، اسلامی خلافت تقریباً 30 برس تک قائم رہی۔ خلافت اس اسلامی حکومت کو کہتے ہیں جس میں ایک شورا کی منظوری سے خلیفہ یعنی حاکم مقرر کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو خلافت قائم رہی، اس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 2.5 سال، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 سال، حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ 5 سال، اور آخر پر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 مہینوں تک خلافت کے منصب پر فائز رہے۔ چونکہ اس کے بعد خلافت ملوکیت میں تبدیل ہو گئی۔ ملوکیت شخصی حکومت کو کہتے ہیں، آمرانہ طرز حکومت یا غیر جمہوری حکومت کو ملوکیت کہتے ہیں۔ خلافت اور ملوکیت کو اس طرح سمجھا جا سکتا ہے کہ خلافت میں باضابطہ ایک مجلس شورا کے تحت کسی کو خلیفہ بنایا جاتا ہے، جبکہ ملوکیت میں آدمی کو ایسے ہی نامزد کیا جاتا ہے۔ حضرت حسن کے مختصر دور کے بعد چونکہ خلافت کو ملوکیت میں تبدیل کیا گیا اور حضرت امیر معاویہ کو بادشاہت عطا کی گئی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بادشاہت کے بعد اپنے بیٹے یزید بن معاویہ کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ یزید کا دارالحکومت عراق میں تھا، چونکہ مسلمانوں نے یزید کے بادشاہ بننے پر اعتراض جتایا اور انہوں نے حضرت امام حسین کو بہت سارے خطوط لکھے جو اس وقت مدینہ منورہ میں تھے۔ کوفہ کے مسلمانوں نے امام حسین کو بہت زیادہ تاکید کی تاکہ وہ کوفہ تشریف لائیں اور کوفہ کے مسلمان ان کے ہاتھ پر بیعت کریں۔ ادھر یزید نے بصرہ میں عبید اللہ ابن زیاد کو بصرہ کا گورنر مقرر کیا، جنہوں نے اپنے ایک کمانڈر عمر بن سعد کو اس بات پر کافی سرزنش کی کہ انہوں نے آج تک امام حسین علیہ السلام کے تئیں نرم گوشہ کیوں اپنایا، اور یہ حکم دیا کہ یا تو امام حسین یزید کے ہاتھ پر بیعت کریں یا ان کا سر مبارک میرے سامنے لایا جائے۔ ابن زیاد کے اس شفاق رویہ کے بدلے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے بجائے دین حق کی سربلندی کے لیے اپنا سر دینے کو ترجیح دیتے ہیں، اور اس طرح بالآخر کربلا کے بے آب و گیا ریگستان میں یزیدی فوج اور امام علی مقام کے 72 جان نثار ساتھیوں کا آمنا سامنا ہوتا ہے۔ یزیدی فوج نے دریائے فرات پر قبضہ جما کر امام علی مقام کے ساتھیوں کے لیے پانی بالکل بند کر دیا۔ اوپر سے جلسہ دینے والی گرمی، نیچے گرم ریت، اور دوسری طرف دریائے فرات پر یزیدی فوج کا قبضہ۔ حضرت امام حسین کے 72 جانسار ساتھیوں میں ان کا معصوم شیرخوار بچہ حضرت علی اصغر، جس کی عمر محض 6 مہینوں کی ہے، گرمی کی شدت اور زوروں کی پیاس کی وجہ سے تڑپنے لگتا ہے۔ یزیدی لشکر کے سپہ سالار عمر بن سعد نے دریائے فرات پر کڑی نگرانی رکھوائی تاکہ حضرت امام کا کوئی بھی ساتھی یہاں سے پانی نہ لے سکے۔ حضرت امام حسین نے جب بچے کی حالت بگڑتی دیکھی تو انہوں نے بچے کو اپنی گود میں اٹھا کر عمر بن سعد کی فوج کی طرف جانا شروع کیا تاکہ ان سے بچے کے لیے پانی مانگ سکے۔ مرزا سلامت علی دبیر
نے اپنی مرثیہ کے ان اشعار میں اسی واقعہ کی منظر نگاری کی ہے کہ کس طرح حضرت علی اصغر پیاس سے تڑپ رہے تھے اور کس طرح حضرت امام حسین علیہ السلام ان کے لیے پانی مانگنے جا رہے ہیں۔ اب ہم اس مرثیہ کو پڑھیں گے اور اس کی تشریح کریں گے۔ آپ سے یہ بھی کہتا چلوں کہ یہ مرثیہ مسدس کے فارم میں لکھا گیا ہے۔ مسدس اس نظم کو کہتے ہیں جس کے ایک ایک بند میں 6 مصرے ہوتے ہیں۔ تو اب ہم اس مرثیہ کو پڑھیں گے اور امید ہے کہ آپ غور سے سنیں گے۔ ہر ایک قدم پہ سوچتے تھے سبت مصطفیٰ، لے تو چلا ہوں فوج عمر سے کہوں گا کیا، نہ مانگنا ہی آتا ہے مجھ کو نہ التجا، منت بھی گر کروں گا تو کیا دیں گے وہ بلا، پانی کے واسطے نہ سنیں گے عدو میری، پیاسے کی جان جائے گی اور آبرو میری، پہنچے قریب فوج تو گھبرا کے رہ گئے، چاہا کریں سوال پہ شرما کے رہ گئے، غیرت سے رنگ پھک ہوا تھرا کے رہ گئے، چادر پہ سر کے چہرے سے سرکا کے رہ گئے، آنکھیں جھکا کے بولے کہ یہ ہم کو لائے ہیں، اصغر تمہارے پاس غرض لے کے آئے ہیں، گر میں بقولے عمر و شمر ہوں گنہگار، یہ تو نہیں کسی کے بھی آگے قصوروار، 6 ماہ بے زبان نبی زادہ شیر خار، ہفتم سے سب کے ساتھ یہ پیاسا ہے بے قرار، سنہ جو کم تو پیاس کا صدمہ زیادہ ہے، مظلوم خود ہے اور یہ مظلوم زیادہ ہے، یہ کون بے زباں ہے تمہیں کچھ خیال ہے، درِ نجف ہے بانو یہ بے کس کا لال ہے، لو مان لو تمہیں قسم ذوالجلال ہے، یثرب کے شاہزادے کا پہلا سوال ہے، پوتا علی کا تم سے طلبگار آب ہے، دے دو کہ اس میں ناموری ہے ثواب ہے، پھر ہونٹ بے زباں کے چومے جھکا کے سر، رو کر کہا جو کہنا تھا وہ کہہ چکا پدر، باقی رہی نہ بات کوئی اے میرے جگر، سوکھی زباں تم بھی دکھا دو نکال کر، پھیری زباں لبوں پہ جو اس نور عین نے، تھرا کے آسمان کو دیکھا حسین نے۔ اب ہم اس مرثیہ کے پہلے بند کی طرف آئیں گے۔ سب سے پہلے آپ قلم اٹھائیے اور اس بند میں سے چند مشکل الفاظ کو قلم بند کیجیے۔ سب سے پہلا لفظ ہے سبت۔ سبت پوتے یا نواسے کو کہتے ہیں۔ سبت، سبت مصطفیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پوتا، اس کا نواسا یعنی کہ حضرت امام حسین، حضرت امام حسن، انہیں سبت مصطفیٰ کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہے ایک اور لفظ منت۔ منت عاجزی کو کہتے ہیں۔ منت، عدو، دشمن، یعنی کہ اس بند میں شاعر کہتا ہے کہ جب حضرت امام حسین علیہ السلام نے حضرت علی اصغر پیاسے حضرت علی اصغر کو اپنی گود میں اٹھایا، پانی مانگنے کے لیے وہ جاتے ہیں یزیدی فوج کے پاس، تو شاعر کہتا ہے کہ ہر ایک قدم پہ سوچتے تھے سبت مصطفیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ کا نواسا ایک ایک قدم پر سوچ رہا تھا، لے تو چلا ہوں فوج عمر سے کہوں گا کیا، میں تو حضرت علی اصغر کو اپنے ساتھ لے تو چلا ہوں لیکن میں فوج عمر بن سعد کے فوج سے کیا مانگوں گا، کیسے مانگوں گا، نہ مانگنا ہی آتا ہے مجھ کو نہ التجا، کیونکہ مجھے نہ مانگنا ہی آتا ہے اور نہ مجھے التجا کرنی آتی ہے، نہ مجھے عاجزی کرنی آتی ہے، منت بھی گر کروں گا تو کیا دیں گے وہ بھلا، اور اگر میں ان سے عاجزی کروں، اگر میں وہاں پر گڑ گڑاؤں تو کیا وہ مجھے پانی دیں گے، پانی کے واسطے نہ سنیں گے عدو میری، میرے دشمن میرے واسطے جو میں پانی کے واسطے انہیں دوں گا، جو پانی مانگنے کے لیے میں وہاں پر گڑ گڑاؤں گا، عاجزی کروں گا، میرے دشمن میری ایک بھی نہیں سنیں گے، پیاسے کی جان جائے گی اور آبرو میری، کیونکہ پیاسے کی جان تو جائے گی ہی لیکن میری عزت بھی چلی جائے گی۔ اب اس مرثیہ کا دوسرا بند، پہنچے قریب فوج تو گھبرا کے رہ گئے، چاہا کریں سوال پہ شرما کے رہ گئی، تو کہتے ہیں کہ جب حضرت امام حسین یزیدی فوج کے نزدیک پہنچے تو گھبرا گئے، چاہا کرے سوال پہ شرما کے رہ گئے، انہوں نے سوال کرنا چاہا، انہوں نے پانی مانگنا چاہا لیکن
شرما کے رہ گئے، شرما گئے، غیرت سے رنگ پھک ہوا، تھرا کے رہ گئے کہ ان کے اندر جو بہادری تھی، ان کے اندر جو خودداری تھی، اس کے کارن وہ ایک بھی لفظ زبان سے نہیں کہہ پائے. بس کیا کیا؟ چادر پسر کے چہرے سے سرکا کے رہ گئے. بس اپنے نور نظر، اپنے لخت جگر حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے سے چادر کو ہٹا دیا. آنکھیں جھکا کے بولے کہ یہ ہم کو لائے ہیں، اور آنکھیں نیچے کر کے بس اتنا کہا کہ میں خود نہیں آیا ہوں، مجھے اس بچے کی پیاس نے یہاں آپ کے سامنے لایا ہے. اصغر تمہارے پاس غرض لے کے آئے ہیں، کیونکہ یہ آپ کے پاس ایک عرضی لے کے آیا ہے پانی کے لیے، کہ اسے پانی کے 2 گھونٹ چاہیے. اب ہم اس مرثیہ کے تیسرے بند کی طرف آئیں گے. گر میں بقول عمر و شمر ہوں گنہگار، یہ تو نہیں کسی کے بھی آگے قصوروار. ششماہ بے زبان نبی زادہ شیر خار، ہفتم سے سب کے ساتھ یہ پیاسا ہے بے قرار. سنہ جو کم تو پیاس کا صدمہ زیادہ ہے، مظلوم خود ہے اور یہ مظلوم زیادہ ہے. پہلے ہم اس بند کے چند مشکل الفاظ کو قلم بند کریں گے. شش ماہ کا مطلب ہے 6 مہینہ. نبی زادہ، نبی زادہ ہے نبی کے خاندان کا. شیر خار، دودھ پیتا، شیر خار بچہ، دودھ پیتا بچہ. ہفتم، 7 دن، ہفتم سے یعنی کہ 7 دن سے. مظلوم، جس پر ظلم کیا گیا ہو. شاعر مرثیہ کے اس بند میں کہتا ہے کہ جب حضرت امام عالی مقام یزیدی فوج کے سامنے حضرت علی اصغر کو لے کر گئے تو انہوں نے ان سے دبی زبان میں کہا کہ اگرچہ میں عمر اور شمر کے نزدیک گنہگار ہوں، لیکن یہ چھوٹا بچہ، یہ دودھ پیتا بچہ، 6 مہینے کا بے زبان بچہ، اس نے کون سے گناہ کیے ہیں؟ اس کی کون سی خطا ہے؟ یہ معصوم دودھ پیتا بچہ نبی زادہ ہے اور 7 دنوں سے ہمارے ساتھ پیاس کے مارے تڑپتا ہے. سنہ جو کم تو پیاس کا صدمہ زیادہ ہے، مظلوم خود ہے اور یہ مظلوم زیادہ ہے. اور اس کی عمر جو کم ہے، جتنی اس کی عمر کم ہے اتنی اس کے اندر پیاس کی شدت زیادہ ہے، اور مظلوم خود ہے اور یہ مظلوم زیادہ ہے. چونکہ میں خود مظلوم ہوں، مجھ پر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں اور یہ مجھ مظلوم کا بیٹا ہے. اور اب ہم اس مرثیہ کے اگلے بند کی طرف آئیں گے. یہ کون بے زباں ہے تمہیں کچھ خیال ہے، در نجف ہے بانو یہ بے کس کا لال ہے. لو مان لو تمہیں قسم ذوالجلال ہے، یثرب کے شاہزادے کا پہلا سوال ہے. پوتا علی کا تم سے طلبگار آب ہے، دے دو کہ اس میں ناموری ہے ثواب ہے. اس بند میں شاعر فرماتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام ظالموں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ یہ بے زبان 6 مہینے کا بچہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کا پوتا اور شہزادی بانو کا بیٹا ہے. تمہیں اللہ کی قسم کہ تم اس سے پانی پلا دو. آج تم سے مدینے کا شہزادہ یعنی امام حسین سوال کر رہا ہے. اگر تم اس بچے کی پیاس بجھا دو گے تو تمہیں نیک نامی اور ثواب ملے گا. اب اس مرثیہ کا آخری بند. پھر ہونٹ بے زباں کے چومے جھکا کے سر، رو کر کہا جو کہنا تھا وہ کہہ چکا پدر. باقی رہی نہ بات کوئی اے میرے جگر، سوکھی زبان تم بھی دکھا دو نکال کر. پھیری زبان لبوں پہ جو اس نور عین نے، تھرا کے آسمان کو دیکھا حسین نے. اس بند میں شاعر کہتا ہے کہ حضرت امام حسین نے اپنا سر جھکا کے بچے یعنی علی اصغر کے ہونٹ چومے اور رو کر کہا اے بیٹے، پانی کے لیے جو کچھ کر سکتا تھا، جو کچھ کہہ سکتا تھا وہ کہہ دیا. اے میرے بیٹے، اب ان سے سوال کرنے کے لیے میرے پاس کوئی بات باقی نہیں بچی. اب تم ہی پیاس کی شدت سے سوکھی ہوئی اپنی زبان نکال کر انہیں دکھا دو. ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ ترس کھا کر تمہیں پانی پلا دیں گے. یہ سنتے ہی اس کے نور عین معصوم حضرت علی اصغر نے اپنی زبان اپنے سوکھے ہونٹوں پر پھیر دی تو امام حسین یہ دیکھ کر کانپ اٹھے اور آسمان کی طرف دیکھنے لگے اور اللہ سے مدد مانگنے لگے.
تو پیارے بچوں، اس طرح ہم نے اس مرثیہ کی تشریح مکمل کر دی. تو میں آپ سے چند سوالات پوچھنا چاہوں گا، تو مجھے پتہ چلے گا کہ آپ نے غور سے سنا ہے کہ نہیں. آپ مجھے بتائیے کہ یہ مرثیہ کس نے لکھا ہے؟ شاباش، بالکل، یہ مرثیہ مرزا سلامت علی دبیر نے لکھا ہے. اس مرثیہ میں کون سا واقعہ بیان کیا گیا ہے؟ اس مرثیہ میں حضرت علی اصغر کا وہ واقعہ بیان کیا گیا ہے جب وہ پیاس کی شدت سے تڑپ رہے تھے اور حضرت امام حسین علیہ السلام انہیں یزیدی لشکر کے پاس گود میں لے کر جاتے ہیں، ان سے پانی مانگنے کے لیے جاتے ہیں، لیکن وہ پانی دینے سے انکار کرتے ہیں. تو ایک سوال اور، شش ماہ کا مطلب کیا ہے؟ شش ماہ کا مطلب ہے 6 مہینے کا. ہفتم 7 دن. سبت مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا بیٹا حضرت امام حسین. عدو دشمن. سن عمر. در نجف کا موتی ایک قیمتی پتھر. فوج عمر بن سعد کا لشکر. نور عین آنکھوں کی روشنی. تو پیارے بچوں، اس کلاس سے رخصت لینے سے پہلے میں مختصر الفاظ میں اس مرثیہ سے متعلق آپ سے پھر کہنا چاہوں گا کہ حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے تھے. کربلا کے میدان میں یزیدی فوج نے دریائے فرات پر پہرا بٹھا کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے اعزاء و اقربا کے لیے پانی بند کر دیا. کئی دن اسی طرح گزر جاتے ہیں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے 6 ماہ کے بیٹے علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے یزیدوں سے پانی مانگتے ہیں، لیکن ظالم پانی دینے سے انکار کرتے ہیں. یہی کچھ اس مرثیہ میں دکھایا گیا ہے، یہی کچھ اس مرثیہ میں قلم بند کیا گیا ہے. تو پیارے بچوں، اس کے ساتھ ہی آج کے کلاس کا وقت ہوا چاہتا ہے. اپنے دوست، اپنے استاد مجید مجازی کو اگلے کلاس تک کے لیے اجازت دیجیے. پھر ملیں گے گر خدا نے چاہا. خدا حافظ.